لاک ڈاؤن کے بعد سلام کرنے سے محسوس ہوا کہ میریال گوڑا یقیناً انتقال ہو چکا ہے۔ زندہ ہو جائیے اور پوری زندگی کے ساتھ جواب دیجیے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے کے احباب سوچ رہے ہیں کہ جو آگے بیٹھے ہیں شاعر کے چنگل میں وہی پھنسے، ہم تو آزاد ہیں۔ اور سنیں اچھا سے، بہت دیر سے ادھر فرمائش ہو رہی ہے کہ شعراء کو نوازیے۔ جب شاہ نواز آ جاتا تو نوازنے کا موڈ لوگوں کا بنتا ہے۔ تو بہرحال وہ جن پہ بھیجے خدا بھی سلامی، بولیے سبحان اللہ۔ پہ بھیجے خدا بھی سلامی، فرشتے کریں دل کے در کی غلامی۔ پہ بھیجے خدا بھی سلامی، فرشتے کریں دل کے در کی غلامی۔ آؤ پڑھیں ہم، تو آؤ پڑھیں ہم بھی مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرتبہ 10 مرتبہ اس پر درود پڑھتے ہیں، اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ہم تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے کمائی کے لیے، نیکی کی کمائی کے لیے، یہ نعت سننے کا مقصد نیکیاں کمانا ہے، تو جی لگا کر اور دل سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی، قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی، پر ایک نظر آقا نے دل ہی بدل دی۔ قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی، ایک نظر آقا نے دل ہی بدل دے، تو فاروق اعظم، تو فاروق اعظم بول اٹھے یکدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گراجی میں نام لکھا دیجیے گا، تشکیل ہے برکت نماز میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے نبی آپ خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے، ہم آپ سے رزق کی طلب نہیں کرتے۔ نماز سجدے میں سر جھکانا تمہارا کام ہے اور بندے رزق دینا میرا کام ہے۔ جب شیطان نے اللہ کے سامنے پوچھا کہ اللہ مجھ کو مہلت دے دیجیے ان انسانوں کو بھٹکانے کی، تو شیطان اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت دے دیتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا مجھ کو آگے سے مہلت دیجیے، پیچھے سے مہلت دیجیے، دائیں سے مہلت دیجیے اور بول بھائی بائیں سے مہلت دیجیے۔ فرشتے اچنبے میں رہ گئے کہ اللہ شیطان کو آپ نے چاروں طرف سے مہلت دے دی تو انسان بیچاروں کا بنے گا کیا؟ اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کم وقت نے 2 جگہ چھوڑ دی ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ جب بندہ اوپر دعا کو کرے گا تو شیطان کی بس نہیں چلے گی، اور جب سجدے کو سر جھکائے گا تو سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کی دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ میریال گوڑا کے دوستوں شیر کی حفاظت کرنا، اور ایسا لگنا چاہیے کہ آپ شیر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ میں کوئی کمی آنے نہیں دے گی، وعدہ ہے انشاءاللہ۔ لکھنے والوں نے حد کر دی ہے، تفسیر کیا لکھتا ہے وہ کہ اس کا مطلب کئی سالے، لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ جلال میں ہوں گے، نبی پڑھیے سبحان اللہ۔ کھلے آمنا ہے شریعت کا گلشن،
گل گیا منا ہے شریعت گلشن یہ گلشن ہمیشہ مہکتا رہے گا گل گیا منا ہے گل منا ہے شریعت گلشن یہ گلشن ہمیشہ مہکتا رہے گا بچہ بچہ ہے آقا کا بلبل یہ بلبل ہمیشہ چہکتا رہے گا منا ہے شریعت کا گلشن اچھا میری آل بڑے پانی میں کچھ ہے پیتے ہی گلا صاف ہو جائے گل آمنہ ہے شریعت کا گلشن یہ گلشن ہمیشہ مہکتا رہے گا یہاں بچہ بچہ ہے طیبہ کا بلبل یہ بلبل ہمیشہ چہکتا رہے گا اب یہ نوجوان ٹیم کے لیے یہ جتنے لوگ شاعروں کو زندہ رکھے ہوئے اب تک ان کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں یہ میری آل گوڑا کارغمان لشکر یہ میری آل گوڑا کارغمان لشکر ارے لگائے گا نعرہ جو اللہ اکبر یہ میری آل گوڑا کارغمان لشکر لگائے گا نعرہ جو اللہ اکبر یہ میری آل گوڑا کارغمان لشکر لگائے گا نعرہ جو اللہ اکبر سنے گا سنے گا سنے گا جو ظالم سنے گا جو ظالم قسم سے تو باطل کا سینہ دہلتا رہے سینہ سنے گا جو ظالم یہ میری آل گوڑا کارغمان لشکر لگائے گا نعرہ جو اللہ اکبر سنے گا جو ظالم سنے گا جو ظالم قسم سے تو باطل کا سینہ دہلتا رہے گا تو باطل کا سینہ دہلتا رہے گا تیرا نام لکھا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ تیری حمد و ثنا رہنے دے دل کی تختی پہ تیرا نام لکھا رہنے دے اے خدا تجھ سے دعا ہے یہ میری شام و سحر اے خدا تجھ سے دعا ہے یہ میری شام و سحر مجھ کو سلطان مدینہ پہ فدا رہنے دے مجھ کو سلطان مدینہ پہ فدا رہنے دے اپنے الفاظ میں انوار بھروں تو کیسے ایک پیام اہل بیات گوڑا کے نام سماعت کرنا انشاءاللہ پھر اس کے بعد ایک مکمل نعت پاک کا عزم بالجزم ہے زیر شیطان کو اور نفس کو کرنا سیکھو عاشق و عشق کی راہوں سے گزرنا سیکھو زیر شیطان کو اور نفس کو کرنا سیکھو حاصل تمہیں جینے کی حقیقت ہوگی کہ محبوب پہ مرنا سیکھو تبھی حاصل تمہیں جینے کی حقیقت یوں پڑھو نعت کے آرام عطا ہو جائے
یعنی اسلام کا پیغام عطا ہو جائے، یوں پڑھو نعت کے آرام عطا ہو جائے، یعنی اسلام کا پیغام عطا ہو جائے، اور کچھ ہو نہ ہو عادل سر محفل سب کو، اور کچھ ہو نہ ہو عادل سر محفل سب کو، عشق حضرت کا فقط جام عطا ہو جائے، عشق حضرت کا فقط جام عطا ہو جائے۔ قسمت ہے اس کی اس کا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس کی قسمت کس کا مقدر؟ اگلا مصرع آپ کو بیان کر دے گا۔ قسمت ہے اس کی اس کا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قسمت ہے اس کی اس کا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس کو عطا ہو جس کو عطا ہو عشق پیمبر، جس کو عطا ہو عشق پیمبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیخ سماعت فرمائیں حضور کی شان، امی لقب اور علمی سمندر ہے آپ کا ایک ایک لفظ گوہر، امی لقب اور علمی سمندر ہے آپ کا ایک ایک لفظ گوہر، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے ان سا سخنور، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی کہاں ہے ان سا سخنور، کہہ بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شعر بطور خاص، تعریف ان کی خود خدا نے، تسلیم امامت کی انبیاء نے، تعریف ان کی خود خدا نے، تسلیم امامت کی انبیاء نے، اللہ اکبر اللہ اکبر یہ شان برتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مکتب بطور خاص سماعت کر لیں، دوبارہ پڑھے قاری صاحب سے۔ جی 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 ضرور۔ آپ کی عنایتوں کا بہت بہت شکریہ۔ شعر بطور خاص، حق ہے حق بے شک یہ حق، آپ نبی ہے حشر تلک۔ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون کما تحب الارض عدد ما تحب بلڈنگ کے ساتھ ایسا لائن پورا تو میرے چھوٹے بھائی چشمہ لگائے ہوئے، آپ ہمارے بھائی بیٹھ جاؤ یار، ڈر لگتا ہے۔
खुशनुमा मदरसा आमिना लिलबनात, खुशनुमा मदरसा आमिना लिलबनात, पुरजिया मदरसा आमिना लिलबनात, पुरजिया मदरसा आमिना लिलबनात। और कौम की बेटियों के लिए वाकई, कौम की बेटियों के लिए वाकई, कौम की बेटियों के लिए वाकई, आईना मदरसा, आईना मदरसा आमिना लिलबनात, आईना मदरसा आमिना लिलबनात, आमिना लिलबनात। और मुफ्ती इमरान की मेहनतों का हसीन, मुफ्ती इमरान की मेहनतों का हसीन, मुफ्ती इमरान की मेहनतों का हसीन है सिला मदरसा आमिना लिलबनात, है सिला मदरसा आमिना लिलबनात, है सिला मदरसा आमिना लिलबनात। और हश्र तक यूं ही सागर चमकता रहे, हश्र तक यूं ही सागर चमकता रहे, हश्र तक यूं ही सागर चमकता रहे, है दुआ मदरसा आमिना लिलबनात, है दुआ मदरसा आमिना लिलबनात, खुशनुमा मदरसा आमिना लिलबनात, पुरजिया मदरसा आमिना लिलबनात। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा और हम सब के सरपरस्त हजरत मौलाना वलीउल्लाह साहब, आपके बंदो नसायक का उन्हें है इंतज़ार, साकी शराब जाम व सबू मतरब व बहार। ఆమినా లిల్బనాత్ మదర్సా తరఫున ఒక ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది. అది సీరతున్ నబీ నాతియా ముషాయిరా, అంటే మన ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి జీవిత విధానము మరియు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి మీద ప్రేమతోటి కవిత్వం అలాంటిది అంటారు, దాన్ని ముషాయిరా అంటారు. ముషాయిరా అలాంటి ప్రోగ్రాం. ఎందుకంటే ఈ నెలలో ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు పుట్టినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. వారి యొక్క జీవిత విధానాన్ని మన అందరిలో రావాలని, మన జీవితాల్లో రావాలని, ఎందుకంటే అల్లా తాలా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారిని ఒక శాంతి దూతగా పంపించారు. శాంతి దూత, అది శాంతి ప్రవక్త. ప్రపంచం మొత్తంలో శాంతి కోసం వచ్చారు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు. రహమతుల్ లిల్ ఆలమీన్, దాన్ని మాత్రం ఏంది, శాంతి కోసం, శాంతి ప్రవచనాల కోసం పంపించారు. అయితే ఆ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి జీవిత విధానాన్ని తెలుసుకొని మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఒక జీవన విధానాన్ని మనకు చూపించిపోయారు. ఆ విధానంలో 100% అంటే 100% కామయాబీ ఉన్నది. దాంట్లో సచ్చాయి. ఆ జీవిత విధానాన్ని మనం గడిపినట్టయితే ప్రపంచం మొత్తం శాంతియుతంగా నడుస్తుంది. అయితే అలాంటి సందేశాన్ని మనందరికీ తెలవాలి. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి యొక్క సందేశాలని మనందరి జీవితాలలోకి తేవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఆ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి యొక్క జీవిత విధానాలు, అతని యొక్క సందేశాలని మనందరి జీవితాల్లో రావాలని, మొత్తం ప్రపంచం మానవాళి కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలని, అలాంటి ఒక ఉద్దేశంతో ప్రోగ్రాం పెట్టడం జరిగింది.
ఇలాగే మొత్తం ప్రపంచం ఉన్నటువంటి మానవాళిలో కూడా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారికి ఉన్నటువంటి గుణగణాలు వచ్చి అందరూ కూడా అదే బాటలో నడిస్తే మనందరికీ కామయాబీ ఉంటుంది దాన్ని. मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसे आमिना लिल बनात की जानिब से जलसे सीरतुन नबी और नातिया मुशायरा का एक प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम का मकसद और इस जलसे का मकसद ये है कि हमारे पैगम्बर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपकी सूरत, इस तरह के जो आप हमारे लिए पूरी कौम के लिए एक नमूना है। अल्लाह ने आपको सारे इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आने के बाद आपसे पहले जो ज़माना था, ज़माने जाहिलियत, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, आपकी बिअसत पर वो तमाम चीज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया और सहाबाए कराम आपके अखलाक को देखकर, आपके सीरत को देखकर, आपके अफ़आल को देखकर कलिमा और ईमान के अंदर दाखिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबाए कराम इस सरज़मीन के अंदर सबसे अहम और मुअज़्ज़ज़ माने जाते हैं। कोई वली, कोई बुज़ुर्ग, कोई अल्लाह वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सरज़मीन के ऊपर और इंसानियत में सबसे अहम शख्सियत हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी माह के अंदर आपकी बिअसत हुई, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस मौके से रबीउल अव्वल का महीना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से ख़ास ताल्लुक़ रखता है। तो इस मौके पर आपकी तालीमात को, आपकी सुन्नतों को और आपके ज़िंदगी को लोगों के सामने लाया जाता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ये प्रोग्राम और ये जलसे रखे जाते हैं।